کوئی وجہ ہے, اس کو خاص کچھ پتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا, مگر اس کو جیل سے پی ٹی آئی کا اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ تو نکالنا ہے نا عمران کو, مگر اس کو سیاسی گھٹ جوڑ کے بغیر نہیں نکلے گا وہ کسی بھی, بالکل, مگر وہ سارا کچھ they put all their eggs in the judicial basket. جوڈیشری کرے, اب جوڈیشری کے بھی ہاتھ ہر سب کچھ تو نہیں کر سکے گی. اب دیکھنا کہ یہ May 9 اور سب سے بڑا تو وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو قصہ ہے میرے خیال میں, بٹ شاید وہ کوئی گول ہو جائے, دیکھیں پتہ نہیں. آئی تھنک یہ جو موجودہ سپریم کورٹ تو کچھ نہیں کرے گی, یہاں تو میجورٹی میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو قصہ ہے بہت پی ٹی آئی اس پہ ریلائی کر رہی ہے, ان کو کچھ بات کرنی چاہیے کسی کے ساتھ. جی بالکل بالکل. آئی تھنک یہ سیاسی, اور یہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بھی دینی ہے, انہیں سے بات کرنی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں جانا چاہتا ہے. بالکل. تو میں یہ بھی آپ سے چاہوں گا, نہیں جا رہا. جی بالکل. تو اس وقت ابھی ہم ذکر کرے تھے ججز کا کہ وہ اتنے سارے پولیٹیکل کیسز وہاں پہ چلے گئے. آپ نے کہا دیکھو, میں تمہیں صرف ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ ہوا ہے اور یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین دس ٹو یو. انڈیا میں جو ایودھیا کا کیس ہے, جو ورڈکٹ آیا ہے, آئی مین وہ بھی مائنڈ باگلنگ ہے جی. وہ بھی کیٹر کر رہے ہیں عوام کی سینٹیمنٹس کو. I mean, why? I mean, نیتی نائر, my former student, نے کتاب لکھی ہے ہرٹ سینٹیمنٹس. یہ ہرٹ سینٹیمنٹ کا جو بزنس ہے نا, یہ کافی مسئلہ ہو گیا. جوڈیشری بھی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہرٹ کیا گیا ہے نشستیں نہ دے کر. وہ نہیں بھولتے کہ الیکشن نہیں ٹھیک کروائے, کیوں نہیں کروائے, اتنا وقت تھا. مگر خیر جو بھی ہوا, تو جوڈیشری جو ہے وہ بھی معاشری کا حصہ ہے. تو وہ یہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ بیکاز آف سوشل میڈیا it is not your intellectual ability but the number of likes you get. So they also want likes the views. So I think اور پھر سنا ہے کہ خاندان بھی کا انفلوئنس بھی ہے. جی جی, بچے, اگر عمران نے بھی تو ان کو سب کو کہا تھا کہ تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, مطلب انہوں نے ڈرایا ہوا ہے اس نے بھی. جی جی, انہوں نے بالکل, انہوں نے تھریٹن کیا تھا کہ آپ کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے, آپ کا سوشل بوائکاٹ ہوگا. But he should really be more innovative than he's being, I think. I hope the jail plays some role. جیل میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور بیچارے کو نکلنا چاہیے, لوگ, ہاں, طریقہ نکالنا چاہیے. ہاں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کوئی, I hope کہ اس کی کوئی سیاسی چینج بھی آئے, بیکاز جیل از اے ٹرانسفارمیشنل. آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ میں بھی نہرو بھی جیل میں, چینج آئے گا اس کے اندر, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس نے کافی ہمت دکھائی ہے, مگر کوئی سیاسی عمل بھی اس کو نکالنا چاہیے. اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی یہ جوڈیشری کی لڑائی اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی لڑائی, یہ تو مطلب یہ تو اٹس ناٹ ویری پرومسنگ. اور یہ جو نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر, تو میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت ہی غلط. بالکل, پتہ نہیں کون. نہیں, آئی تھنک یہ 15 دن کا جو قصہ ہے اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, آئی تھنک حکومت فیل کرے گی. جی آف کورس ود دی کرنٹ. لیکن ایک جو فیئر کچھ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کولیشن آگے چلتی ہے ججز اور اسٹیبلشمنٹ کی, اٹ مائٹ لیڈ ٹو an emergency. اور مارشل لا, یہ تو لوگ بہت کہتے ہیں. مارشل لا تو خیر از the ultimate extreme. پی سی او کی بھی بات ہو رہی ہے. جی, پی سی او کی زیادہ بات ہو رہی ہے میرے خیال میں than an emergency. جی, وہ ایمرجنسی فار دا پی سی او بیسکلی. کیونکہ نومبر 2007 میں مشرف نے بھی, آپ کو یاد ہوگا, ایمرجنسی لگا دی تھی ججز کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور سو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے, یا ابھی ہونا تو نہیں چاہیے؟ ہو تو سکتا ہے, مگر کیا یہ اچھا ہوگا ملک کے لیے کہ نہیں, بٹ ہو تو سکتا ہے. اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کھیل چل رہا ہے, مگر یہ جو کیسز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مگر آفٹر آل ان کو واپس جوڈیشری میں ہی تو جانا ہے حکومت کو. تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں پارلیمنٹ میں, ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے شاید. جی, it makes no sense. It makes no sense. تو اب یہ بھی مجھے بتائیے کہ because you also keep an eye on the global trends, تو وہ پاکستان اس میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے نا, یہ unfortunately پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے other than destructive حیثیت. یعنی کہ لوگ ابھی بھی, آپ if you have lived through fear, لوگ آپ پاکستان کو بھی بڑے نالاں ہیں پاکستان سے. مگر ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ چائنا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے جو بہت اچھا ہے, اور اس کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے.
مگر پاکستان آج کل تو وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں بیکاز آف سیکورٹی اور یو ناٹ بینگ ایبل ٹو پے یور ڈیٹ ٹو دیم. سو مطلب معاشرتی بہت اب اکانومی بہت خراب ہوئی ہے. سو پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت تو کہیں نہیں ہے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرے, اور جو ملک اپنے جو عوام اپنے ملک اپنے ریاست کو پیسے نہیں دینا چاہتی. میں تو حیران ہوں ٹیکسیشن ایشو کے اوپر جو میں سنتی ہوں پاکستانیوں میں نے زندگی میں کبھی ایسی بات, یہ تو مطلب یہ تو نالائکی ہے. یہ تو کوئی بھی دنیا میں پھر آپ کہہ دیں کہ ہمیں ریاست نہیں چاہیے تو رہنے دیں, پھر عوام لوگ تو پھر بھی رہیں گے نا, تو ریاست کو ختم کر دیں. بس وہ ٹیکسیشن کے بغیر آپ کسی ریاست کو نہیں چلا سکتے, اور کیونکہ آپ ٹیکس نہیں کرتے, کیونکہ آپ کے سیاستدان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو پیسے دینے چاہیے مغلیہ سٹائل میں, نہ کہ ان سے لینے چاہیے, تو پھر تو آپ لوگوں کے سے آ کے پھر آپ کچھ کول لے کر ہی چلیں گے نا. جی وہ تو ہو رہا ہے, دینا ختم ہو گئے ہیں. Nobody is prepared to give you anything. There's no. اب آپ بیچ رہے ہیں اپنے ایسٹس بیچ رہے ہیں, سعودی عربیہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انویسٹ کرو یہاں پہ, آذربائیجان کو. پوائنٹ از کہ آپ you need to produce, you need to tax, you need to pay taxes. So یہ جو ایلیمنٹری چیزیں ہیں, یہ جو ناراضگی ہے عوام کی, یہ کسی کا بھی فائدے میں نہیں ہے. مگر عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت مشکل حالات ہیں جو سارے سیاستدانوں پہ بلیم نہیں کیے جا سکتے. کئی ہوئے ہیں اسٹرکچرل پرابلمس جو انہوں نے انہیرٹ کی ہیں, پھر پینڈیمک نے آ کے ہماری کمر توڑی ہے بہت بری طرح. جی ہاں بالکل. سو میں سمجھتی ہوں, مگر اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے جو آپ کی جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ رہی ہے سنس بھٹو, ایوب پہلے وہ concentration of wealth, then Bhutto tried to reverse that through nationalization, with the result کہ آپ کی جو business community ہے they're not really investing in productive sectors. وہ اس میں ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ہیں یا ٹریڈ میں ہیں, because after the nationalization nobody wants to do invest, اور بہت سے پیسے باہر رکھے ہوئے. سو جب تک پاکستان میں پروڈکشن نہیں ہوگی, یہاں پہ سولوشن نہیں, ایک پروڈیوس کرے ایک ٹیکس پے کرے, بالکل, تو تبھی چلے گی ریاست. اور ریاست کو بھی چینج کرنا پڑے گا. مگر جیسے کہا جاتا ہے نا, no taxation without representation. I turn it around and say no representation without taxation. صحیح ہے. I think you are, اور most importantly جمہوریت کو یا کم از کم کوئی ریپرزینٹیو رول جو ہے لوگوں کو, اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز ڈیریل ہو چکا ہے یہ. ڈاکٹر جلال آپ نے دیکھا ہمیشہ میں نقصان ہوا ہے, آٹوکریٹک اسپیلز جو آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس پاکستان کے اوپر بڑے شدید ہوتے ہیں. اور یہ 10 سال آپ نے خود اسٹرگل فار پاکستان کا ذکر کری تھی آپ نے, 2014 میں وہ چھپی, اور آج ہم 10 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ریورسل ہے, اور ڈیٹیریشن اتنا زیادہ ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس ہول سے نکلیں گے آسانی سے. بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. نہیں, مگر ایفرٹ تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ تیار ہوں. لوگ تیار ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ تضاد ہو گیا, اتنا زیادہ پولرائزیشن ہو گئی کہ کوئی ٹرسٹ نہیں رہا. میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستانی سب سے دکھ کی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں جیسے دشمن ہو. جی مطلب ہمارے ملک کے دشمن بے شمار ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن اندر زیادہ ہیں. جی بالکل ایسا ہے, پولرائزیشن بالکل ایسا ہے. جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے تو کوئی امید نہیں. جی بالکل, یہ ایسی آپ نے یہ بڑی اہم آپ نے بات کہی. It's actually these fishes are tearing apart the fabric of the country. یہ بھی سوچ کی کمزوری ہے. ہمیں لوگ یہاں پہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک تو فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے, پیسے کی کرپشن ہوتی ہے, دوسری مورل آپ کی مورالٹی, مگر سب سے بری جو ہوتی ہے میرے لحاظ سے وہ انٹلیکچوئل کرپشن ہوتی ہے. تو انٹلیکچوئل کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب جو سچ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کو اس سے آپ نگاہیں دور کر لیں, پھیر لیں اور کہیں کہ نہیں میرا سچ جو ہے وہ سچ ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ انٹلیکچوئل کرپشن از واٹ از ڈوئنگ پاکستان ڈاؤن. بہت بہت اہم نقطہ ہے, اور اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو.